जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, अभी इस वीडियो में हम एक बात करने जा रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से कि बुशरा बीबी जो है उनके मुतल्लक कहा जाता था कि वो घरेलू खातून है, तो अब वो केपी हाउस में क्या कर रही हैं। आज उन्होंने इजलास तलब किया है, ना वो ज़मान पार्क वाले घर गई, ना बनी गाला गई, बल्कि केपी में मौजूद है। ये दोनों घर उनके अपने थे। क्या वजूहत बनी और पार्टी क्यों अब एक पार्टी का सेक्शन जो है वो बुशरा बीबी के इस किरदार से नाराज है। एक ये मामला, दूसरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त तक चीफ जस्टिस हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो साबका चीफ जस्टिस हो चुके होंगे। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर कैसा रहा, आज जो उन्हें एक फेयरवेल दी गई, 5 जजेस ने उसमें शिरकत से इनकार किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक लेटर लिखा जिसे अदालती लाश के तहफ़्फ़ुज़ से आती हुई बदबू करार दिया। कयूम सदीकी ने इस पे बात करेंगे। ये दो मैटर हैं जिन पे आज तफसीली गुफ्तगू होगी, कुछ अंदर की तफसीलात में आपको दूंगा। सबसे पहले आते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता था कि ये एक घरेलू खातून है, इनको एवं केसेस में जो है इम्प्लीकेट किया गया है, इनका ताल्लुक नहीं है और सियासी ये है नहीं, तो सियासी मामला सियासतदानों तक रखे जाए। तो अब जरा सूरत हाल देखते हैं कि बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ पे है। जब भी कोई शख्स जो है उसकी कैद में होता है तो उसकी बीवी जो होती है उसके घर में होती है। ये मतलब एक तरीक़ेकार है, एक इसी तरह ही होता है। इमरान अहमद खान न्याजी इस वक्त कैद हैं और वो जनाब अली अडियाला जेल में हैं। तो उनकी बीवी जो है बुशरा बीबी, जो इससे पहले वो भी जेल में थी, उन्हें उनके घर बनी गाला में सब जेल बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अडियाला में जाना है, तो वो फिर सब जेल से अडियाला चली गई। तो अब जब वो रिहा हुई हैं तो वो कहाँ गई हैं? यकीनी तौर पे कुछ लोगों का ख्याल होगा कि वो अडियाला से अपने बनीगाला के घर गई है जो उनका घर है, या कुछ लोगों ने सोचा होगा नहीं बनीगाला तो नहीं गई, वो ज़मान पार्क वो भी उनका घर है। यही दो जगह हैं जहाँ पे बुशरा बीबी का घर है, क्योंकि खामन तो उनकी जेल में है। लेकिन नहीं जी, बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ है? वो वजीर आला हाउस केपी में मौजूद है। वजीर आला हाउस केपी में कोई उनका भाई रहता है? नहीं। कोई उनका बेटा रहता है? नहीं। कोई उनका ससुराली रिश्तेदार रहते नहीं। वो जी जो केपी के वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, वो उनके उस वजीर आला वाले उसमें गई है जहां वो एक पार्टी के कारकुन है, पार्टी के एक लीडर है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होता कि बुशरा बीबी किसी अपने घर में जाती और कोई एक शख्स जिसकी भी जो जेल के अंदर उसकी बीवी उसके अपने घर के अंदर रहेगी, वो बजाय ये कि उसके कारकुन के घर के अंदर या फिर उसके किसी पार्टी के रहनुमा या उसके किसी दोस्त की तरफ वो जाके रहे, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। और बहुत सारे लीडरों ने ये कहा कि इसे 2-3 तासुर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वाज़ेह ग्रुपिंग है, एक ग्रुप ने कहा कि इसे ये तासुर जाएगा कि आप केपी इसलिए जा रही हैं कि पंजाब में आपको गिरफ्तार ना किया जाए। तो इससे क्या जी हमारी एक कमजोरी जाएगी, एक आप ये कहें कि बुजदिली जाएगी। बुजदिली वो लफ्ज है जो इस्तेमाल किया गया एक मीटिंग में, जिसका मुझे रमजानी साहब ने हाल अहवाल बताया। यदि बुजदिल हम साबित होंगे कि जनाब इस वक्त जो है वो कितने एमपीए हैं पंजाब से, इतने एमपीएज पंजाब के जो है वो ज़मान पार्क में बुशरा बीबी की हिफाजत नहीं कर सकते और बुशरा बीबी को जाना पड़ रहा है अपने घर छोड़ के, दोनों घर छोड़ के। जब वो पिछली बार गई थी तो उस वक्त वो केपी हाउस में इमरान अहमद खान न्याजी के साथ थी, उस वक्त उनके खामद उनके साथ। लेकिन अब एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने खामद के बगैर वहां पे रह रही है। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे रोकते हैं, आगे चलते हैं। एक और बयानिया दिया गया। बयानिया ये दिया गया कि जी बुशरा बीबी तो कोई मतलब उनका ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, और ट्रांसफर पोस्टिंग वो नहीं करवाती थी, फरागोगी उनके साथ नहीं थी, और वैसे केपी में भी एक खातून को फरागोगी का लक़ब दिया गया है और वो भी बड़े नजदीक है बुशरा बीबी के। तो जनाब अली, अब बुशरा बीबी के बारे में ये कहा गया इनका कहीं ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी, अगर बुशरा बीबी ने सियासत ना करी, बुशरा बीबी ने खामोशी से बैठना होता। अब जरा समझिएगा, बुशरा बीबी घरेलू खातून होती तो बुशरा बीबी या बनीगाला होती या ज़मान पार्क, यानी उनके घर थे ना वहां पे वो रहती। ज़मान पार्क तो उन्होंने जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी से शादी के बाद हक महर में बकायदा लिखवा लिया था। वो तो लिखवाने जा रही थी बनीगाला, लेकिन कुछ इमरान खान के खैर खाओं ने कहा नहीं बनीगाला ना लिख के दे,
زمان پارک وہ لکھ کے عمران خان نے دے دیا ان کو، اور اب زمان پارک جو ہے بشرا بی بی کا اپنا گھر ہے، یعنی ایک تو خاوند کا گھر ہوتا ہے نا، یہ بنی گالا جو ہے خاوند کا گھر ہے، زمان پارک بشرا بی بی کا اپنا گھر ہے۔ تو اگر بشرا بی بی نے سیاست نہ کرنی ہوتی، انہوں نے گھریلو لائف گزارنی ہوتی، تو پھر وہ جاتی کہاں پہ؟ زمان پارک یا بنی گالا۔ اب اس میں دونوں جگہ میں سے ایک، اب دونوں جگہ میں سے ایک میں کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ انہوں نے سیاست کرنی تھی، وہاں پہ پارٹی لیڈر نہیں آ سکتے تھے، باہر پولیس کھڑی ہو جاتی یا کوئی اور وجہ ہوتی، تو انہوں نے سیاست کرنی تھی، وہ گھریلو خاتون نہیں تھی، انہوں نے سیاست کرنی تھی، تو وہ گئی کے پی کے میں، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے گھر یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کو رہائش دی گئی۔ تو یہ وہ بیانیہ بھی اپنی موت خود مر گیا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو جو پنکی مطلب پیرنی، جب وہ یہاں پہ سارا سلسلہ تھا بشرا بی بی کا، کیونکہ آپ کو نام پتہ ہے، نام ہے، ان کے ساتھ فرح گوگی تھی، تو فرح گوگی کے 88 اکاؤنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، اور جو ان کے ملازم تھے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے اور ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے، اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چشم فلک نے ضرور دیکھا ہے کہ کس انداز میں بشرا بی بی ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی تھی، صرف چھوٹے لیول کی نہیں، ڈی سی ڈی پی او کی نہیں، بلکہ جیسے جیسے لیول اوپر جاتا گیا اور ریٹ بھی بڑھتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ملک ریاض کا ایک لیٹر آیا تھا جس کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی کہ اس کا دفتر کھلوانے کے لیے بھی ایک خاص ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دی گئی تھی۔ اب یہ تو بات ہوگی، یہاں پہ تھوڑی سی میں کہتا ہوں کہ آگے چلتے ہیں، آپ کو سمجھ آ گیا کتنی وہ گھریلو خاتون ہے اور کہاں پہ وہ رہ رہی ہیں، اور کتنی مطلب پردہ دار وہ ہیں، تو انہیں میرے خیال میں نہیں رہنا چاہیے تھا یمین گنڈا پور کے پی ہاؤس میں، جہاں پہ ان کا کوئی محرم نہیں ہے، نہ محرم لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو نہ محرم لوگوں میں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جناب دوسری طرف آتے ہیں، آج کیا کیا؟ اچھا پھر تھوڑا سا اس کو ٹچ بھی دے دیں، وہ میں ایک اور واقعہ ہوا اسلام آباد میں، پاکستان تحریک انصاف کہ 80 لوگوں کو لے کے سنجانی والے جلسے کے بعد جو ہے ان کی ایف آئی آر ہوئی تھی، عدالت نے انہیں بری کیا، لے کے پولیس جا رہی تھی تو شر پسندوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اب تحریک انصاف نے وہ بیانیہ بنایا جو وہ 9 مئی کے حوالے سے کہتے ہیں یہ خود سے کیا گیا، تو جناب علی اس کی ویڈیو آ چکی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج، اور فوٹیج کس نے دکھائی ہے؟ اے آر وائی نیوز نے، اور اے آر وائی نیوز کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا چینل ہے جس پہ صابر شاکر جیسے لوگ ہوتے تھے، اور آج بھی آپ یہ نہیں کہیں کہ وہ تو چلے گئے، آج بھی وہاں پہ غلام حسین، چودھری غلام حسین جیسے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماریا میمن جیسے لوگ ہیں، اور بہت سارے اسی انداز کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ویسے گھمن صاحب کا بھی جھکاؤ آپ کو پتہ ہے، جو بیورو چیف اسلام آباد ہے اور ساتھ والا شو کرتے ہیں، ان کا جھکاؤ بھی پورا تحریک انصاف کی جانب ہے، تو اب وہ فوٹیج اسی ادارے نے چلا دیا ہے۔ اب جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہی چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس تھا جس میں 5 ججز نے شرکت نہیں کی۔ ان 5 ججز میں ایک جسٹس کا جناب علی منصور علی شاہ تھے، انہوں نے آج ایک لیٹر لکھا اور وہ تو چلے گئے عمرے کے لیے، اور اس لیٹر میں انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں جو کچھ کہا، جو اس وقت تک جب میں ویڈیو کر رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ جب آئین قانون روندا جا رہا تھا، جب عدالتی آزادیاں سلب کی جا رہی تھی، تو اس وقت ان کا سر جو تھا وہ ریت کے اندر تھا، اس کی طرح شتر مرغ کی طرح۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدالت میں گروپنگ کے حوالے سے ان کا دور، میرے خیال میں شاید منصور علی شاہ صاحب اس دور میں نہیں تھے جب عمر عطا بدیال ایسی گروپنگ کر رہے تھے کہ بینی بنتے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ بہرحال آج جو ہے وہ بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، جناب قیوم صدیقی نے ایک تھم نیل اپنا بنایا اور اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ شاہ کا خط اور سپریم کورٹ کی لاش سے اٹھتا ہوا تعفن، کیا کمال کیا انہوں نے جناب یہ جملہ جو ہے وہ بنایا۔ اچھا اور کون نہیں تھے؟ شاہ صاحب تو چلو خط لکھ کے اپنا کام غلطا کر رہے ہیں، اور کون نہیں تھے؟ ان میں جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ نہیں تھے، اور وہ جناب علی جسٹس اطہر من اللہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا سلسلہ ہے، وہ کتنے جسٹس منصور کے قریب ہیں، اور جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ مل کے ایک لا فرم، اور ویسے بائی دا وے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس لا فرم کا حصہ تھے، یہ مل کے لا فرم چلاتے تھے اور چلاتے رہے ہیں، اور ان کو بھی بڑا غصہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیچھے بھی جب سماعتیں ہوتی تھی تو اطہر من اللہ جو ہیں وہ
چیف جسٹس کے ساتھ ایک پیج پہ موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن اطہر من اللہ کے حوالے سے ہم نے ایک پورا ویلاگ بھی جسٹس صاحب کے حوالے سے کیا ہے جو ہماری اس پہ ٹائم لائن پہ پڑا ہے. اور پھر جو ہے وہ خواجہ آصف نے تقریر اسمبلی میں کی, انہوں نے اسی چیز کا حوالہ دیا جو ہم نے بتائی تھی کہ جناب وہ ججز بھی ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹر کے دور میں حلف اٹھایا. اور ویسے انسانی حقوق کا, ڈکٹیٹر کا انسانی حقوق کا وزیر بننا اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, وہ کہاں چسکا کہ ڈکٹیٹر کا انسانی حقوق کا وزیر بنے. تو جناب علی آج جو ہے وہ کچھ وی لاگرز ہم نے دیکھے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے, بغض کی انتہا دیکھے, وہاں پہ جو نیا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس کو جناب وہ قبریں بنا کے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں شاید ان کی اپنی نجی زندگی میں, یا ویسے ان کا لگ رہا ہے کہ دماغ جگہ پہ نہیں ہے. وہ جناب وہ جہاں پہ مختلف کنسٹرکشن ہوئی تھی اور آنے والے دنوں میں اس نے مزید ہونا ہے, سپریم کورٹ جو ریگولر وزٹ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے, تو وہ کہتے رہے جی یہ تو قبریں بنا دی ہیں چیف جسٹس نے, یہ تو جناب علی دیکھیں یہ تو وہ قبر ہے جی آئین کی, یہ تحریک انصاف کا بلہ اس میں دفن ہے, اس میں وہ چیز دفن ہے, اس میں یہ چیز دفن ہے. اور ان کو شرم تک نہیں آئی کہ جناب علی آپ ہی وہ لوگ تھے جو اٹھ کے چھلانگے مار مار کے کہتے تھے کہ جی چیف ایکسٹینشن لے رہا ہے, چیف ایکسٹینشن, یہ سارا کچھ ایکسٹینشن کے لیے کیا جا رہا ہے. تو کم از کم ایک یہ بھی بتا دیتے کہ یہاں پہ ایک قبر میں بھی بنا دوں گا جس میں جھوٹ دفن کروں. لیکن آپ نے تو جھوٹ دفن کرنا نہیں ہے, آپ نے تو جھوٹی خبریں دے کے ویوز لینے ہیں. آپ تو مطلب مونیٹائز صحافت کرتے ہیں, آپ صحافت کریں, مونیٹائز صحافت نہ کریں. اور پھر آج آپ کو کم از کم یہ بتاتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے تھی نا, جب یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ خبر بنا دی وہ خبر بنا دی. بھائی تم کیا سارا عرصہ میں پروپوگیٹ کرتا رہا, کیا بتاتا رہا, تو یہی بتاتا رہا کہ وہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں جناب وہ تو ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. بھائی اس نے ایکسٹینشن تمہارے جیسے یوٹیوبرز کے منہ پہ مارے, اور آرام ہے, اور ابھی بھی تمہیں شرم نہیں ہے. اور پھر ایک اس کو تحریک انصاف والوں کو نئے رستے لگا رہا ہے. نہیں اچھا تخلیق دیکھو, دنیا میں اس طرح کی بھی صحافت ہوتی ہے, یہ کوئی اپنے طرز کا الگ ہی صحافی آ گیا. اس طرح کی صحافت جناب کنسٹرکشن کو وہ قبریں بنا رہے, صرف کیا ویوز 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 ویوز, اور کوئی چیز آپ کو چاہیے نہیں. بہرحال بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوئے, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انقلابی کہتے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. اور اب پتہ چل گیا کہ مونیٹائز صحافت جو ہے وہ جب آ جاتی ہے تو پھر انقلاب بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر صرف یہ ہوتا ہے کہ ویوز کتنے ہیں, ڈالرز کتنے آ رہے ہیں, ری ٹویٹ کتنے, اس کا کتنا فائدہ آ رہا, تو پھر کہانی جو ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے. بہرحال جی ہم تو آپ کے سامنے حقیقی صحافت لانے کی کوشش کرتے رہیں گے, چاہے ہمیں ووٹس کی ضرورت نہیں آئے کہ وہ جو ری ٹویٹ کرتے ہیں, وہ جو ویوز بڑھاتے ہیں, وہ جو پھر گاڑیاں آ جاتی ہیں تو کھٹارا سے وی آئی پی گاڑیاں, تو وہ پسند ہے کچھ لوگوں کو, تو اس لیے وہ آپ کو اب اور طرح کی صحافت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں, عمران احمد خان نیازی کہتے ہیں تجھے گھبرانا نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ یہ صحافت اور یہ صحافت پیرا ڈال چاہ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنے ہوسٹ ارون شیرازی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.